بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے سال کا پہلا مہینہ، پہلا ہفتہ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر، اور آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ آئی ہوپ کہ سال آپ کا اینڈ اچھا ہوا ہوگا، اور دعا اس دعاؤں کے ساتھ کہ اگلا سال بھی آپ کے لیے خوشیاں کا پیغام لے کے آئے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری اور کامیابی سے نوازے۔ تو یہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کا یہ کمبینیشن ہے، اور یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسز ہے۔ تو ہم اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور اس پروگرام کو میں نے ویسے یہ پروگرام کافی پہلے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ آگے میری کافی مصروفیت کافی ہیں، اور اس لیے اب 10-15 دن شادیاں بیاہوں میں تو میں اویلیبل نہیں ہوں گا۔ اویلیبل تو ہوں گا، بٹ اتنی ریکارڈنگ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو اس لیے میں پہلے ہی آپ کو ایڈوانس ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسپیشل پروگرام اذان اور ضیان کے ساتھ بھی آپ کو ہیپی نیو ایئر کہوں گا، اور یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا جو 2024 آپ کے لیے لے کے آئے۔ پاکستان کے بارے میں پروگرام ریکارڈ کیا، وہ ضرور سنیے گا اور اپنے کمانڈ ضرور دیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین سٹارٹ ہی آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا، تو میں کیا کروں؟ بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا۔ اور آپ کا مون 10ویں گھر میں، یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو آپ کا جنوری ہے، تو 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو بڑی آپ کہہ لیں کہ اپنی خود نمائی پہ، کیونکہ جب بندے کے اندر نزاکت ہو اور پھر نخرے تو آ جاتے ہیں، تو یہ نخرے نزاکت آپ کے اندر بہت ہوگی، نفسیاتی طور پہ بہت مضبوط ہوں گے، لیکن عملی طور پہ تھوڑا سا شیکی ہوں گے۔ آپ کو اپنی زندگی میں آپ کو نا ان 2 دنوں میں مشہور آدمی بننے کے ساتھ ساتھ خود نمائی پہ بہت یقین ہوگا۔ اپنی دولت، کاروبار اور مالی ساکھ اور سماجی رتبے کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہیں گے، فکر ستائے گی آپ کو۔ دولت خرچ کرنے اور بڑا آدمی کی خواہش، یہ بھی آپ کے اوپر سوار ہوگی، اور آپ کا اسپاؤس بے دریغ پیسے خرچے گا، بلا وجہ قیمتی اشیاء خریدے گا، اور اس کو اور قیمتی اشیاء لینے کی ہوس ہوگی، اور آپ بھی سم ٹائم یو کین بی کہہ لیں کہ خود غرض، مطلب پرست، بے رحم ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ جہاں اپنے ذاتی مفادات ہوں، جہاں پہ بھی یہ ان 2 دنوں میں اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کی شخصیت نمایاں ہو، یا کوئی عہدہ یا رتبہ یا کوئی پروٹوکول ملے جس میں آپ لوگوں میں نمایاں ہو سکے، اور وہاں پہ تو آپ سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے، اور وہاں پہ تو خرچ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو شہرت ملے۔ تو اس قسم کے آپ کے اندر ایک چل ہوگی۔ چلے، یہ تو اس کا لنک ہے، یہ ہونا بھی چاہیے سیجیٹیریس کے لیے، کیونکہ لیکن آپ کا مون کو اس وقت 6ٹھے گھر سے وہ بھی ہے، ٹرائن بھی ہے، پازیٹیو ہے، تو جب 10واں گھر آپ کا، تو 10واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کا رتبہ مرتبہ سے، یہ تو یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، آپ کو کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی بزنس میں اٹھان، کوئی ویلتھ میں فائدہ، کوئی آکوپیشن، کوئی پروموشن، کوئی اپ گریڈیشن، کوئی اچھی پوسٹنگ، کوئی بہت ہی آپ کو یہاں پہ بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بڑا ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے، یہاں پہ آپ کو پیرنٹس کی طرف سے بھی بڑی اچھی سپورٹ مل جائے گی، سیلف ریلائنس بہت ہوگا۔ ٹریڈ میں بھی آپ کو، اور وہ ٹریڈ آپ کو آپ کے یعنی کہہ لیں کہ امپورٹنس کو بڑھا دے گا، اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں یا پولیٹیکل الیکشن کوئی لڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو پہلا ہفتے کا سٹارٹ ہی آپ کو بہت ہی امپورٹنس ملے گی۔ جس حلقے پہ جائیں گے، جس جگہ پہ بھی جائیں گے، وہاں پہ آپ کو بہت ہی یہ کہہ لیں کہ عزت، پروٹوکول اور سٹیٹس ملے گا، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کریں گے، بٹ کیونکہ یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بھی بڑا ہوگا، آپ مجمع کو دیکھ کے بڑا خوش ہوں گے، اور یہاں پہ پھر نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ انتظامی امور والے جو سیجیٹیرین ہیں، ان کی اتھارٹی میں اضافہ ہوگا، یہ زیادہ ان کو کچھ پاوریں ملیں گی، جس سے یہ کافی ایکٹیو ہو کے
کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو تو پروموشن کے چانس ہے, یا کوئی اسائنمنٹ اچھی مل جائے گی, یا باس کی ACR بڑی اچھی ہوگی, باس بڑا خوش ہوگا, جہاں جائیں گے ان کو عزت سے پیش آئیں گے, پروٹوکول ملے گا, اور کوئی یعنی کہہ لیں کہ اگر کوئی گندی پوسٹنگ ہوئی وہ ٹھیک ہو جائے گی. پروموشن بورڈ ہوا ان دنوں میں تو ڈیفینیٹلی یو ول بی پروموٹڈ, اور بڑا اچھا رزلٹس ہوگا. اینی ہو سیجیٹیرین اسٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہے. ایز اینڈ وین یو انٹر انٹو 3rd 4th اینڈ 5th تو آپ کا مون کیتو اکٹھا ہوگا. یہاں پہ بھی آپ بہت پازیٹیو بیٹھے. 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے, تو یہ بھی آپ کا بہت اچھا, آپ کوئی نہ کوئی بہتری میں جائیں گے, کوئی لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے, آپ کے اندر کوئی آپ بڑے ڈپلومیٹ ہوں گے, بڑے کہہ لیں کہ آپ کے اندر کچھ ہوگا باہر کچھ ہوگا, بڑا ڈپلومیسی سے لفظ یوز غلط کرنے لگا, مسکین سا چہرہ بنا کے اپنے کام لے لیں گے. آپ کے اندر خاص کشش ہوگی, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, بہن بھائیوں کے مفادات آپ پہ جڑے ہوں گے, اور غیر ملکیوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہے گا. کوئی نہ کوئی معاشی فائدہ یا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. دوسرے لوگ آپ کو یہاں پہ آپ اتنا ایسا رول پلے کریں گے کہ لوگ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے, آپ کو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا, اور لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا, کیونکہ ساتھ کیتو بیٹھا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل بھی رہنا ہوگا, یعنی کہ یہاں پہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی منہ ماری بھی ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ آپ زیادتی کریں گے. اٹ ول بی یور فالٹ کہ یو ول ڈیل رفلی ود دیم, جس سے کیا ہوگا آپ کے بڑے بہن بھائی, دوست, رشتہ دار, کاروباری دوست آپ کو ڈیفیم کر سکتے ہیں, اور پھر کافی بات طول ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنا زیادہ اپنا نہ کیجیے گا, اوور ریکشن, اوور ایکٹیو اور زیادہ چلاکیاں شاریاں آپ نے اس سے گریز کرنا ہوگا. یہاں پہ 11واں گھر ہے, آپ کی بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, تو بڑوں کے ساتھ آپ بحث کریں گے, اور کافی پھر اس پہ آپ کی ریپوٹیشن تھوڑی سی ان کی نظروں میں تھوڑی سی ڈیگریڈ ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ آپ جھوٹ بھی بولیں گے, کوئی لڑائی جھڑائی کریں گے, نانے کی بات نانی کو, نانا کی بات خالہ کو, خالہ کی بات ادھر, تو اس قسم کی باتیں کر کے نا آپ ایک قسم کا کہہ لیں کہ فساد ڈالنے کی کوشش کریں, پھر ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اس لیے اس چیزوں سے بچنا ہوگا, کیونکہ آپ اسپیکولیٹ یہاں پہ بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الیکشن میں بہت ایکٹیو ہوں گے, جھوٹ سچ بول کے اپنا قد کاٹ, اپنے آپ امپورٹنس لینے میں اپنی کامیاب ہو جائیں گے. لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم پہ چوٹ لگ سکتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا آپ کو, اور ٹریڈ میں آپ کا جیک پاٹ لگ جائے گا, بہت فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو امیجیٹلی ڈیلے نہ کیجیے گا. اچھا, یہاں پہ آپ اپنی اسپاؤس کے ساتھ میچ ڈال لیں گے, تو وہ اسپاؤس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہرڈل آ سکتی ہے, تو آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اسپاؤس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. یہ نہ ہو کہ کیا کام آپ کو ایک وقت آئے تو آپ ایک دم وہ ضد کر جائے, اور پھر وہ آپ کے کام میں رکھنا ڈال دے, رکاوٹ ڈال دے, تو یہ چیزوں کو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے چلیے گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑائی کریں. دوسرا, آپ کا غیر ملکی سفر ہوگا, اور وہ بڑا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا جانے کو, لیکن مجبوری آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں آپ باہر جائیں گے, اور پھر کافی وہاں پہ کہتے ہیں کہ اداسی سی سائی رہے گی. تو اس کا ملا جلا ہوگا, لیکن آپ یہاں پہ کافی اپنے حق میں رزلٹ میں اپنا معاملات نکالنے میں چلاکی سے, انڈر کارپٹ چل کے, ساتھ چیزیں سے لگائی بجائی کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر آگے آپ کا 12ویں گھر میں مون آ جاتا ہے, 6th اینڈ 7th, اور 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے, اور آپ پیسہ کمانے کا ایک امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش ہوگی, قیمتی شے لیں گے, اور آپ
یہاں پہ اچھا کوشش کریں گے آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، بچت کریں، بٹ آپ سے ہوگی نہیں، تو آپ مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے اپنے اخراجات کو خراب کر سکتے ہیں، کچھ ناجائز پیسہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ تو اوور آل یہاں پہ آپ کے اندر ایک بہت انرجی ہوگی، بہت زیادہ، اور کیونکہ مارس آپ کے دوسرے گھر میں ہے اور بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے، تو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہوں گے، مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی، ڈیوائن نالج میں دلچسپی، ایکسٹرا ویگنس، اور آپ کی سیکشول ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتے ہیں، کوئی ہڈن افیئرز بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے، مے بی اگر دوسری شادی کی تو اس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فیئر آف اینیمیز کوئی نہیں ہوگا، آپ اپنے اگر آپ کو کوئی حاسدین یا کوئی دشمن سامنے آ گیا تو آپ اس کو اس کی ایسی تیسی کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ اپنا کوئی لبرل آؤٹ لک ہوگی آپ کی بہت زیادہ، خدا نخواستہ اگر جیل میں ہے تو ضمانت ہو جائے گی، آپ کو باہر آ جائیں گے، اور اگر آپ باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے، ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور اگر آپ پہلے ہی باہر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی ہو جائے گی، لیکن 12واں گھر ہے تو اس لیے آپ کو پہلے وہ میرا والا فارمولہ یاد رکھیے گا، پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر سڑک کراس کریں، مینٹل وریز کسی قسم کی نہیں ہوگی، کوئی مس فارچون نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ کا نیند بڑی اچھی آئے گی، آپ اپنے تھکاوٹ بھی اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوتے ہوئے نظر آئیں گے، شادی بیاہوں میں شام کو تھکے آ رہے واپس آئیں گے تو ساتھ ہی نیند آپ کو بڑے، کیونکہ ٹرنکلائزر نہیں کھانی پڑے گی، کوئی گولی نہیں کھانی پڑے گی، تو یہاں پہ قدرتی طور پہ اللہ نے آپ کی زندگی میں سکون لکھا ہوگا۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ باریک کیپریکون کی، کیپریکون کیا حال ہے آپ لوگوں کو، آپ کو نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، اللہ تعالیٰ اس طرح کا آپ کو خوشیوں سے نوازے، اور امید ہے کہ ویک آپ کا جو پچھلا ہفتہ اچھا گزرے گا، یہ سال کا پہلا مہینہ اور پہلا ہفتہ ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں لے کے آ رہا ہے، اور دعا کریں کہ اسی طرح ہی آپ کا پورا سال گزرے۔ تو اس ہفتے کا جو سٹارٹ ہے آپ کے 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ 9th ہاؤس ویسے بھی بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، بڑا اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ 9th کا لارڈ جب 12ویں گھر میں جائے تو پھر آپ کا کیسا یعنی کہ سٹارٹ ہوگا۔ تو 9th اور 12ویں کا کمبینیشن تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کا کہہ لیں آپ نے یہاں پہ وہ جو مذہبی اسکالرز ہیں یا ٹیچرز ہیں یا گروز رات ہیں، وہ جوش خطابت میں یا ایسے ہی کوئی غلط انفارمیشن آپ نے غلط تقریر نہ کر دیں جو آپ کے لیے باعث شرمندگی بن جائے یا آپ کا اسکینڈل بن جائے یا آپ کا، تو یہاں پہ آپ کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی فرسٹ اینڈ سیکنڈ 9th ہاؤس میں، تو یہاں پہ آپ ذہنی طور پہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ عبادات میں روحانی طور پہ چارج ہوں گے، اپنے معاملات کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، دھن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی، اور 2 قسم کی ٹریولنگ نظر آ رہی ہے، یا تو مذہبی ٹریولنگ ہوگی یا فارن ٹریولنگ ہوگی، وہ بھی پڑھنے کے لیے، اور کسی شرائن پہ جا سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا فیتھ ان ریلیجن اینڈ اللہ یہ بہت بڑھ جائے گا، اور فارن ٹریولنگ میں بھی رہی آپ کو فائدہ ہوگا، کسی باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا آپ کا، اگر آلریڈی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا بڑا اچھا وقت گزرے گا، اچھا جی پی مل جائے گا، فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کو کافی فیور مل جائے گی، اور آپ کا وزڈم بہت بہتر ہوگا، لیگل ایشو میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ دان اور صدقات اور چیریٹی یہ بہت کریں گے، لوگوں کی مدد کر کے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور کافی آپ کا کہتے ہیں میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، علامی کنڈیشن ہوگی، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، فلائی کاموں میں بڑی دلچسپی ہوگی، ریسرچ ورک میں بھی آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا، کسی نہ کسی شرائن پہ، کسی نہ کسی چرچ، کسی نہ کسی یاترا پہ، مندر میں، تو اب جو بھی جس کا مذہب ہے وہ اس طرف اس کا رجحان رہے گا، نمازوں میں، عبادات میں، جو جس کی ہے تو اس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا،
اور سوشل ورک کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک سیٹسفیکشن فیل کریں گے. یہاں پہ لوگ آپ کو یعنی کہہ لیں کہ دعائیں دیتے ہوئے کسی کی آپ مدد کر دیں گے, کسی کو راشن لے کے دے دیں گے, کسی کے پڑھائی کے خرچے اٹھا لیں گے, کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, تو جس سے آپ کو خود بھی ایک اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ جو میں نے کیا ہے صدقات یا دان یا چیریٹی, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا صلہ آپ کو ملے. اینی ہو, دس از دی بیسٹ ٹائم آپ کا اسٹارٹ ہی ہے. اسی طرح آپ کا 3rd 4th 5 مون اور کیتو آپ کے 10ویں گھر میں اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں, تو یہاں پہ 10ویں اور 12ویں کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, تو اس لیے بہتر ہے تھوڑا سا سرگرمیوں میں پیسے ضائع نہیں کرنے, کوئی فیکٹری نہیں بیچنی, کوئی جائیداد نہیں بیچنی, کوئی کسی کو ناک نہیں لگانا, اور کوشش کرنا کہ اپنی پراپرٹی کیا نا اپنی سیکنڈ وائف کو دے دی یا کوئی ہڈن افیئر میں دے دی, تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کو کوشش کیجیے گا. یہاں بیماریوں میں کوئی بل بڑھتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں, تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے, اور اپنی پروموشن, اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کو معاملے میں بہت ٹچی ہوں گے, بہت. یہاں پہ آپ لحاظ نہیں کسی کا کریں گے, بس آپ کی نظر میں آپ کا بزنس ہوگا, ہاؤ ٹو ارن منی, ہاؤ ٹو ایلیویٹ, ہاؤ ٹو پروموٹ, ہاؤ ٹو گیٹ امپورٹنس, ہاؤ ٹو گیٹ پروٹوکول. تو اس پہ آپ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کریں. یو ول بی فوکس آن یور ٹارگیٹ, اور اگر کہتے ہیں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لیں گے, اور کسی کو پھر رونتے ہوئے دوسروں کو اپنے معاملات سیدھے کریں گے. تو یہاں پہ جس سے آپ کا نا تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, پیرنٹس سے ناراضگی ہو سکتی ہے, پیرنٹس آپ سے خفا ہو سکتے ہیں, تو اس لیے آپ نے ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا, جن کہتے ہیں نا وہ رکھنا ہے, اور زیادہ کٹ نہیں ہونا, زیادہ لگائی بجائی نہیں کرنی, ادھر کی ادھر نہیں کرنی, کہنا کچھ کرنا کچھ. تو بٹ وہ کہتے ہیں میرا حق اتنے رکھ, آپ سے ساتھ کوئی اگر کوئی 2 نمبری کی تو پھر آپ بھی اس کا لحاظ نہیں کریں, پھر آپ کی انتقامی کارروائی بہت ہی سویر قسم کی ہوگی, اور پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, اگلے کا نا تخت درن کرنے میں بھی لگے رہیں گے. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا, اپنے موڈ سوئنگ کو کنٹرول کیجیے گا. اور وہ جو بزنس مین ہے تو یہاں پہ بزنس کے معاملے میں 2 نمبری بہت کر کے, ڈنڈی مار کے, اور یہ اپنے مال کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ کوئی آپ کو نہیں ڈر خوف ہوگا کہ یا میں ٹرپل منافع لے رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان میں تو یہ جو کاروباری حضرات ہیں یہ تو ٹیکس نہیں دیتے, اور جتنا وہ کماتے ہیں نا یہ وہ اچھا. یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ایک کی قیمت جو ہے نا, یہ پین ہے تو اس کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے, کوئی 40 کا بیچ رہا ہے, کوئی 100 روپے کا بیچ رہا ہے, کوئی 120 کا بیچ رہا ہے. میں نے جب اپنی سروس شروع کی تھی 84 میں, میں 85 سے 82 84 میں نے وہ پشاور گیا, پھر سروس شروع. جب میں بکھر میں تھا تو میرے ایک دوست تھے محبوب عالم متکانی, وہ مجسٹریٹ تھے, تو وہ بڑے ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ پرسن, میرے بڑے اچھے دوست. ہم اکثر شام کو باہر نکلتے تھے, تو وہ قیمتوں پہ بڑی توجہ دیتے تھے کہ بھئی یہ نہیں کیوں قیمت ہے نہیں کیوں لائی, کیوں بڑھایا ہوا. ایک چیک اینڈ بیلنس تھا جو اب ختم ہے. جب سے مجسٹریٹری سسٹم ختم ہوا, وہ مجسٹریٹری سسٹم بڑا اچھا ہوتا تھا جس سے چیک اینڈ بیلنس ہوتا. تو یہ کاروباری لوگ جو ہوتے تھے نا یہ بڑا خوف زدہ رہتے تھے. ان کو وہ گوشت والے بڑے ان کے گھر گوشت بھیجنے کی کوشش کرنی, اور ان کو پھل فروٹ آفر کرنی, تو یہ بڑے بلکہ سختی سے پھر ان کو جرمانہ بھی کرتے تھے, ریٹ نہیں بڑھنے دیتے تھے. یہ ان کی ایک چیز تھی. تو اس وقت ہر جگہ پہ یہ حال ہوتا تھا. مجسٹریٹ کا ایک فائدہ ہوتا تھا کہ یہ ایک آدھ ڈنڈی مار لیتا تھا, 99% یہ ضمانت میں بھی ایک آدھ ڈنڈی مارتا تھا, باقی میرٹ پہ بڑا چلتا تھا, جو اب نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا. پھر آگے چلتے ہیں 6th and 7, اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے, تو اٹ وڈ بی اے گڈ ٹائم. بہن بھائیوں کی طرف توجہ, اپنی طرف توجہ, اور دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے اپنے کو نا بہتری کر لیں گے.
آپ کے مفادات لوگ لک آفٹر کریں گے، بہن بھائیوں کو مفادات کو آپ دیکھیں گے، بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، بہن بھائی آپ کا خیال کریں گے، کوئی معاشی فائدہ ہو جائے گا، کوئی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور ہر طبقہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے ساتھ بہت ہی کرٹیس ہوں گے، آپ کا خیال کریں گے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، خاص طور پہ آپ کے ایلڈرز، آپ کے وہ دوست جو بڑی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت خیال کریں گے، بہت ہی آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہو جائے گی، کاروبار کے سلسلے میں کوئی شادی بیاہ کی ڈیٹ طے ہو جائے گی۔ اچھا، الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹائم ان کے لیے ہوگا، پبلک میں جائیں گے، الیکشن میں ان کو بہت رسپیکٹ ملتی ہوئی نظر آئے، ایک ٹریڈ میں ایک دم فائدہ ہو جائے گا، اور کسی نہ کسی کوئی وش ایسی پوری ہوگی جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگی، آپ بڑے خوش ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ کا وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کی رول پلے کرے گا۔ تو کیپریکارن انجوائے کیجیے گا، یہ سال آپ کا آغاز ہی بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سن آپ کے اسینڈنٹ میں ہے اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو جہاں پہ جتنا بھی زور ماریں گے آپ کو اپنا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ جی۔ کیورین، کیا حال ہے آپ کا نیا سال شروع، پہلا سال کا پہلا مہینہ، پہلا ہفتہ اور پہلا دن یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کا پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا، بڑی مصروفیت میں گزرا ہوگا، شادی بیاہوں میں اور انجوائمنٹ، اور آپ کی کافی ہلا گلا جسے کہتے ہیں موج مستی آپ کی رہی ہے۔ اور یہی سٹارٹ آپ کا اسی کا سٹارٹ آپ کا یکم اور سیکنڈ جنوری آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، تو یہ بھی آپ کو بہت ہی یہاں سے سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہوگا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہے گی، بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی تحفے ملیں گے، کوئی فائدہ ملے گا، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ انحصار کریں گے ان پہ، اور مل کر کوئی نہ کوئی کسی معاملات کو طے کریں گے اور بڑی پازیٹیو رزلٹ دیں گے۔ آپ وہی کام کریں گے یا کاروباری شراکت داری کریں گے جس میں آپ کو حق میں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ یعنی کہہ لیں کہ از دی بیسٹ ٹائم، کسی قسم 8واں گھر ہے پھر بھی، بٹ دیر از نو وریز، نو پرابلم، نو، اور کسی قسم کی ریجیکشن کوئی نہیں ہے۔ پیسے آئیں گے، کوئی پراپرٹی کی طرف سے، کوئی ٹریولنگ آپ کی بڑی اچھی آ جائے گی، یہاں پہ آپ فورن ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹریولنگ بڑا انجوائے کریں گے، اور بڑا اپنا کہہ لیں کہ ایکسیلنٹ ٹریولنگ ہوگی۔ اور پھر آپ کا 8واں گھر ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کی ورز دور ہو جائیں گی، کوئی معاملہ ڈیلے ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ورز آپ کی دور ہو جائیں گی، مخفی علوم میں بھی دلچسپی لیں گے، کوئی نہ کوئی ہڈن ویلتھ یا ورثے میں آپ کی بہتر ہے، کوئی گفٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کے سپوز کی طرف سے بھی کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، آپ کا سٹارٹ یہ سال کا اچھا ہوگا، ساری کہہ لیں کہ پازیٹیو ہوگا، بٹ انسرٹنٹی تھوڑی سی رہے گی کیونکہ 8واں گھر ہے، تو دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں پھر سڑک کراس کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، 3rd 4th 5th 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے، تو 9th گھر ہے، یہاں پہ آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بڑے تیز ہوں گے، اور 9th کا لارڈ جب 11ویں گھر میں جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ لوگ غیر ملکی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کی خواہش پلیں گی، آپ خود بھی اپنے علم کی روشنی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی عام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی باہر کے پیسے کما کے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، اور یہاں پہ بڑوں کی عزت اور بہت ہی بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا موڈ سوئنگ، اداسی چھائی رہے گی، ایسا لگے گا جیسے آپ سینسٹیو ہو رہے ہیں، کسی شرائن پہ جانے کو دل کرے گا، نہیں جا پائیں گے، اور اسپلٹ پرسنالٹی ہوں گے، غصہ آئے گا، کئی باتوں پہ آپ ہرٹ ہوں گے، تو ایکویرین میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں، بہتر ہے، تو ادروائز آپ اپنے آپ کو ایسے ٹریگر کریں گے، اور پھر غصے میں آ کے نا آپ لوگوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مت الجھیے گا، اس کو اپنے ایز ارلی جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتے ہیں نارمل رکھیے گا، ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پہ
کہہ لیں کہ آپ کو فورن ٹریولنگ آپ کی ہوگی اور بڑی انٹیوٹیو ہوگی اور بڑی کہہ لیں کہ آپ کی اس پہ سفر بھی آپ کا اچھا ہوگا، لیکن اداسی والا سفر ہوگا، اداس ہوں گے، موڈ سوئنگ تھوڑا سا، کسی بات کا دکھ لے کے، کسی بات پہ رنج زدہ ہو کے، یا ایسا ہوتا ہے جیسے بندہ کئی کئی جگہ پہ جا کے اپنے باہر کے ملک میں رہ رہا ہے اور اپنے ملک میں جا کے 15-20 دن گزارتا ہے، جب واپسی پہ جاتا ہے تو اداسی بوجھل کہ میں باہر بیٹھی ہوں اور یہ لوگ خاندان ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، تو کتنا مس کرنا، تو یہ مسنگ والی آپ کی ہوگی. تو پھر یہاں پہ کسی چیریٹی، کسی کی مدد کرنا اور یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر آپ بڑے فار سائٹڈ ہوں گے، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. اور بس اپنے موڈ سوئنگ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ خام خواہ ڈپریشن میں چلے جائیں، خام خواہ اداسی میں چلے جائیں. آپ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کرٹنیس میں مت جائیے گا. اور یہاں پہ چیریٹی، دان، اور میں آپ کو کہوں گا دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا ان 3 دنوں میں. اٹ ول افیکٹ یو، یہ آپ کو بہت فائدہ دے دے گا. اور یہاں پہ پھر آپ ایسے یہاں پہ آپ تھکے بہت ہوں گے، کیونکہ تو بگاتا ہے، دوڑاتا ہے، سفر میں بھی ٹائرڈنیس جسے کہتے ہیں نا وہ بہت ہوگی، اور شام کو ایسا لگے گا جیسے جسم دکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ آپ ٹائرڈنیس میں بھی جا سکتے ہیں. بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 6th and 7th دین ایک کنڈیشن آپ کے اندر ایک خاص سکون سا آ جائے گا، ریسٹلیسنس آ جائیں گی، ریسٹلیسنس ختم ہو جائے گی، اور آپ کو یہاں پہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ جائے گا. آپ کو اپنے معاملات کو سیدھا ویکینڈ آپ کا خاموشی سے ریسٹ کرتے ہوئے گزرے گا، اور اپنے معاملات کو سیدھا، اور کہتے ہیں تمام گھر کا سکون ملنا جب یہ ایک ہوگا. اور تھوڑا سا اپنے اخراجات کو تھوڑا سا ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنا کیا ہاسپٹل اپنا کہہ لیں گے بیماریوں پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے. اوورال یہاں پہ آپ کو اچھی خبر سنے گی، پروٹوکول ملے گا، جہاں بھی جائیں گے عزت سے پیش آئیں گے، اور قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور پروموشن کے چانسز ہے، بزنس اٹھ جائے گا، کاروبار اٹھ جائے گا. اور یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی نیا ایسٹس بنانے میں کامیاب ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے، کوئی ٹریڈ کریں گے، وہ بھی آپ کا اٹھ جائے گا، آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ پورا ہفتہ آپ کا مصروفیت میں گزرے گا، تھکاوٹ بہت ہوگی، بھاگ دوڑ بہت ہوگی، انٹیوشن بڑی ہوگی، اور یہاں پہ ٹریولنگ خاص طور پہ ٹیورین کی ٹریولنگ زیادہ نظر آتی ہے، جس سے وہ کافی تھکاوٹ کا شکار ہوں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی پائسز کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئی ہوپ نیا سال شروع، پہلے سال کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا ہفتہ، سال کا پہلا دن، اور آپ کو ہیپی نیو ایئر. اللہ تعالیٰ اس طرح کے آپ کو خوشیوں سے نکالے، آپ کا 2024 بہت اچھا گزرے، یہ میری دعا آپ کے لیے. سٹارٹ آپ کا 1 اور 2 7ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 7ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں ہے، تو سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کے شریک جات کی طرف سے مالی تعاون، آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو کاروبار میں ہیلپ کرے گا، آپ کے ساتھ معاون بن جائے گا، معاون خصوصی بن جائے گا، اور آپ دوسروں کے ساتھ ٹریڈ کی رضا کریں گے، اتنا پیسہ کما لیں گے کہ اپنا کاروبار کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ترقیاں آپ کی قدم چومیں گی، اور کاروبار آپ کا عروج پہ جائے گا، اور آپ اپنے اسپاؤس کی وجہ سے پچھانے جائیں گے. کیا بات ہے! اس طرح کی آپ کو سٹارٹ آپ کا اس طرح کا ہوگا. اور کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے سسرال کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، سفر بڑا اچھا ہوگا. اور بس اگر جن کا کوئی نیگیٹو ایشو ہے تو وہ پھر اپنے ساتھی یا دوست پر تکیہ نہ کریں. تو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا. اگر آپ کے حالات، آپ کا سینڈنٹ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا نیٹل کار اس کو افیکٹڈ ہے تو کوئی وہ لوگوں کو یہ ادروائز ہو جائے گا. اینی ہو، یہاں پہ پائسز آپ کا
ساتواں گھر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اسپاؤس کا ہے، تو ایک تو آپ کا ہیپی نیو ایئر بڑا اچھا گزرا، اور پھر اس کی کنٹینیوٹی رہے گی، میاں بیوی آپس میں بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش کریں گے، ایک دوسرے سے عزت سے پیش آئیں گے۔ ٹریولنگ نظر آتی ہے، اگر آپ کا ویزا لگ گیا ہے یہاں کا تو وہاں پہ آپ میاں بیوی ٹریول کرتے ہو اور بڑے انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے۔ ان کیس آلریڈی یو آر ابراڈ تو وہاں پہ بڑا انجوائے، وہاں پہ تو باہر کے ملک میں تو ہیپی نیو ایئر تو بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، اس کے آفٹر آل افیکٹس آپ کے اوپر یہ یکم اور دو کو رہیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ کسی سے کی اس کے بھی نتائج بڑے ہوں گے، آپ کو پیسے آپ ایک دم آپ کے پروفٹ بڑا مل جائے گا۔ دوسرا، وہ جو پولیٹیشین ہیں پبلک میں جائیں گے ان کو بڑی عزت سے پیش آئیں گے، لوگ بہت ہی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اگر آلریڈی باہر ہیں تو وہاں پہ آپ کو آنر ملے گا فارن کنٹریز میں، آپ کی سیکشل ڈیزائر پوری ہوں گی، میرج کمپیٹیبلٹی پوری ہو بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہوگی، کوئی جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، اسٹارٹ ہی ہفتے کا بڑا رومانٹک اور بڑا مزیدار، اور میاں بیوی میں آپس میں بہت ہی بہتری نظر آئے گی۔ بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 8th ہاؤس، وہاں پہ لبرا میں کیتو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور مون ساتھ آئے گا، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں میں، تو اس کا جو کمبینیشن، اس کا میڈیٹر کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ 8ویں اور 10ویں کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے اور میڈیٹر اسٹرانگ بیٹھا ہوا تو اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی جائیداد، کوئی فیکٹری، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مالی صحت بہتر ہوگی، لوگ آپ سے بہتر طریقے سے پیش آئیں گے، وراثتی جائیداد میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا والدین کے ساتھ کاروباری حصہ مل جائے گا، یا والدین کے ساتھ آپ کا مل کے کاروبار کریں گے۔ تو یہاں پہ جو بھی انویسٹ کریں گے، جو بھی کام کریں گے اس میں بہتری ہوگی۔ بٹ کیتو آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے پروس اینڈ کون ضرور دیکھیے گا۔ اول تو کوئی ایسی نیگیٹیوٹی چیز نہیں ہے یہ، بٹ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، وہ والا فارمولا ضرور استعمال کیجیے گا۔ موڈ سوئنگ آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، کسی بات پہ بحث نہیں کرنی، طول نہیں دینی، کسی متحد کے ساتھ آپ نے ریش نہیں ہونا جس سے آپ کی قد کاٹ میں اضافہ ڈاؤن ہوں گے، ڈسگریس اور ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز ہے۔ اور آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو پائلز کے پرابلم ہے، یا اینل فشر کے، یا پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی پرابلم ہے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے گا، وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسٹری یا آکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، کوئی پیسے رکھ کے بھول جائیں گے، کوئی پیسے آپ کا بٹوا گر سکتا ہے تو اس لیے وہ سنبھال کے رکھیے گا۔ کوئی معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں جس سے آپ بڑے اریٹیٹ ہوں گے، غصہ چڑھے گا، پھر ایک ریئیکشن کریں گے۔ اور آپ کی جو فارن ٹریولنگ ہوگی، اگر آپ نے نیشنلٹی کے لیے کوئی کی ہو تو وہ ٹریولنگ میں آپ بہت ہی اداسی، بہت ہی سارونیس کریں کہ سارا راستے میں آپ بس آہیں بڑھتے ہوئے سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہڈن ویلتھ آپ کی بہت آ جائے گی، بہت 2 نمبر طریقے سے کوئی پیسہ کما لیں گے، اور وہ بھی آپ کو کافی پیسہ کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور گفٹ ملیں گے، اور میاں بیوی میں کچھ جھگڑا بڑھ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پہ کراس ٹاک کریں گے تو ریش نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، جس سے پھر الٹا آپ کا موڈ سوئنگ خراب ہوگا۔ نمبر 3، پریگننٹ خواتین، دے مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، ان کے پریگنینسی پہ پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ جو کیتو ہوتا ہے نا بندے کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، تھکاتا ہے، آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ ویکینڈ ہوگا، بڑا ویکینڈ کہہ رہا یہ آپ کو چل لگ جائے گی، سیڑھیاں چڑھنی، صوفے کھینچنے، آپ بالٹیاں اٹھانی، تپڑیاں مارنی، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ یہاں پہ یو نیڈ اے ریسٹ اور کیئرفلنس، کیونکہ کیتو جب 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو مس کیریجز اور ابارشن کا لارڈ ہے یہ، تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، اور اپنے ذرا بھی فیل کریں تو اپنی گائنوکالوجسٹ کے ساتھ فوراً رابطہ کرنا ہوگا۔ اور وہ جو پائلز کے مریض ہیں جن کے اینل فشر ہے، وہ انہوں نے مسالے والی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے مٹن بیف نہیں کھانا، آپ نے سبزیاں کھانی ہیں،
اور وہ فروٹ وغیرہ کھائیے گا، ادروائز آپ کا معاملہ ذرا بڑھ سکتا ہے. اس لیے اور پھر جس سے آپ کافی آپ سینسٹیو ہو سکتے ہیں اور کافی آپ. تو یہاں پہ کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں آپ نے نہیں پڑھنا، رسپیکٹ کا دائرہ رکھنا ہے، لوگ آپ کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں. بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان ٹو 6th and 7th مون 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لاٹ 11ویں گھر میں، تو یہ پھر آپ کا ایک دم سکون ڈاٹ کام ہو جائے گا. کچھ آپ بہت ہی ریسٹ لیس نیچر سے نکل جائیں گے اور سکون میں آ جائیں گے. پھر کوئی غیر ملکی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی، آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. آپ اپنی علم کی روشنی بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ بڑی صلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہن بھائیوں کی مدد کرنا، بہن بھائیوں کی صلاح کرنا، آپ کے دل میں ایک بات ہوگی کہ بڑوں کی عزت کرنا، جذبہ آپ کے اندر بہت ہوگا. اور کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ جیسے اسکالرز ہیں جنہوں نے زندگی کی تعلیم، مذہب اور روحانی علوم سیکھی ہوئی ہیں، وہ اس علم کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ٹیچر، اساتذہ اور مذہبی رہنما بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت دیالو قسم ہوں گے، چیریٹی کرتے ہوئے نظر، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی نہ کسی شرائن پہ ضرور جائیں گے، کسی یاترا پہ جائیں گے، کسی مندر پہ جائیں گے، کسی چرچ میں جائیں گے اور عبادات میں بہت مصروف رہیں گے. اور آپ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. تو یہ آپ میڈیٹیشن میں بھی جائیں گے، کافی میڈیٹیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ فار سائٹڈ ہوں گے، انٹیوشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی. تیسرا بچے کی پیدائش ہوگی تو گھر کا ماحول بہت اچھا. یہاں 3rd کنسیپشن کی خبر سن لیں گے. اور ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. غیر ملکی یونیورسٹی سے کوئی ای میل آ جائے گی تو وہاں پہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا. تو وہاں پہ بھی باہر بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ایجوکیشن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جو ویکینڈ ہے یہ آپ کا روحانی طور پہ اور عبادات میں چیریٹی کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے، لوگوں پہ خرچ کرتے، لوگوں کی آپ یہاں پہ سوشل ہونا اور لوگوں کے کام کرنا، یہ کر کے آپ کو ایک بڑی روحانی طور پہ خوشی ہوگی. آپ اپنے اندر اپنے بڑا سیٹسفائیڈ فیل کریں گے کہ آئی ڈڈ ریمارکیبل جاب، اور میں اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی میرے پہ قبول کرے. تو ویکینڈ آپ کا بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.